ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میری امت میں سے ایک ایسی جماعت ہوگی جو ہمیشہ حق پہ ہوگی اور باطلوں سے قیامت تک لڑے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ جماعت کون سی ہوگی؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کے رہنے والے لوگ ہوں گے جو کہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کریں گے۔ ہمارے نبی نے یہ بھی کہا تھا، اس جماعت کو دنیا گرانے کی کوشش کرے گی، مٹانے کی کوشش کرے گی، نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی، مگر وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ ہیں وہ فلسطین کے مسلمان جن کے گھر پہ بم گرائے جاتے ہیں اور وہ پھر دوبارہ سے اٹھ بیٹھتے ہیں مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے۔ اسرائیل اور فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان دنوں، یہ شروع کیسے ہوا؟ 1948 سے پہلے یہ ساری سرزمین فلسطین کے لوگوں کی تھی، مگر پہلی جنگ عظیم کے بعد جب یہودیوں کو کسی بھی ملک نے نہ رکھا تو فلسطینیوں نے ان کی مدد کی اور انہیں فلسطین میں رہنے کی اجازت دے دی۔ آہستہ آہستہ ان یہودیوں نے فلسطین کے مسلمانوں کو ان کے ہی گھروں سے نکال کے باہر کر دیا اور آہستہ آہستہ سارا فلسطین اپنا اسرائیل بنا دیا، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بس ایک تھوڑی سی جگہ بچا دی جسے اب غزہ پٹی کہتے ہیں۔ یہ جگہ بہت ہی تھوڑی ہے۔ یہ سب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آخر ان سب کا ایسا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ لوگ مسجد اقصیٰ کو کیوں گرانا چاہتے ہیں؟ یہ مسجد اقصیٰ کو اس لیے گرانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ وہاں پہ تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، ہیکل سلیمان بنانا چاہتے ہیں۔ ان یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب ہم تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے تو ہمارا مسیحا آئے گا، یعنی کہ دجال آئے گا۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہے؟ کیوں اسلام میں مسجد اقصیٰ کی اتنی اہمیت ہے؟ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے پہلا قبلہ تھا۔ مکہ اور مدینہ کے بعد مسجد اقصیٰ ہمارے لیے تیسری ہولی پلیس ہے۔ مسجد اقصیٰ کا اللہ نے قرآن میں کئی بار ذکر کیا ہے، اور یہ ہماری دوسری مسجد بھی ہے جو دنیا میں بنائی گئی ہے انبیاء کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات مسجد اقصیٰ سے عرش کی طرف اٹھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ڈائریکٹ اٹھا سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسجد اقصیٰ سے ہی اٹھایا کیونکہ وہ مسلمانوں کو یہ بتا دینا چاہتے تھے کہ مسجد اقصیٰ ہمارے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے یہ سرزمین ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی ہے اور کافی یہاں پہ ٹائم گزارا ہے، اس لیے یہ سرزمین یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے بہت مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین پر 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے، اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے، اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی، اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری جانوں پر ہی ہوگا۔ اور پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے، اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں گے۔ جس چیز پر غلبہ آئے گا اسے تباہ کر دیں گے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پہ رحم کرے
اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلے جیسا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے قرآن پاک میں صاف صاف لکھ رہے ہیں تو ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے وہاں پہ، لیکن ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ہم سوشل میڈیا کے تھرو ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ بہت سے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ جیسے انسٹاگرام ہو گیا، ٹک ٹاک ہو گیا، یہاں پہ کمیونٹی گائیڈ لائنز آ جاتی ہے۔ میرے اپنے اکاؤنٹ پہ ایسا ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ایسے اکاؤنٹ، ہمارے ہزاروں اکاؤنٹ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے قربان، کہ جو ہماری مسجد اقصیٰ کے لیے اپنی جانوں کو داؤں پہ لگا رہے ہیں، ہم کیوں نہ ان کے لیے کھڑے ہوں، ہم کیوں نہ ان کی مدد کریں۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پہ فلسطین کے لیے کھڑے ہوں، اور اگر جس طرح اس ٹائم فلسطین کے مسلمان بہنوں، بھائیوں اور بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے آنکھوں کے سامنے ان کو پیاروں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو ذرا سوچیں کہ اگر وہی چیزیں، وہی درد، وہی بمباری، وہی چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہوں تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی، کتنا دکھ ہوگا اس چیز کا۔ تو ہم ان کے درد کو محسوس کریں کہ وہ کس قدر اذیت میں ہے اس ٹائم۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الناس آیت نمبر 75 سے 76 میں فرماتے ہیں، اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے، جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کے لے جا اپنی طرف، کسی اور کو ہمارا حامی بنا، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔ جو مومن ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں نکل پڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا دائرہ کمزور ہو جاتا ہے۔ سلام یا مہدی لأجل دین اللہ واللہ انا علی العہد، سلام یا مہدی، سلام 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 یا مہدی۔